میری شادی 2015 میں ہوئی تھی اور میں اپنی شادی شدہ زندگی سے بہت خوش تھا۔ میری بیوی شبانہ بہت اچھی اور خوبصورت تھی، میرا بہت خیال رکھنے والی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ شبانہ میرے کالج میں پڑھتی تھی اور ہم دونوں کی شادی محبت کی شادی تھی، اس لیے میرے گھر والوں نے اس شادی کی بہت مخالفت کی اور مجھے منع کرتے رہے کہ ایک غیر برادری کی لڑکی سے شادی نہ کرو، مگر مجھ پر عشق کا ایسا بھوت سوار تھا کہ میں نے کسی کی بات نہیں سنی اور شبانہ کے ساتھ کورٹ میرج کر لی۔ ہماری شادی کے بعد میرے ابو نے مجھے جائیداد اور گھر سے بے دخل کر دیا تھا، لیکن چونکہ میری جاب تھی اس لیے مجھے کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ میں شبانہ کو لے کر ایک فلیٹ کرایہ کر کے رہنے لگا۔ ہماری زندگی کے خوبصورت دن شروع ہو چکے تھے، لیکن ان خوبصورت دنوں کی عمر بہت ہی کم تھی، کیونکہ شادی کے 2 سال بعد ہی شبانہ نے عجیب حرکتیں شروع کر دی۔ کبھی کبھی وہ رونے لگتی اور کبھی ڈر کر چیخنے لگتی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا بیماری ہے اور وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ وہ ہمیشہ کہتی رہتی کہ اسے گھر میں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں اور ایک آدمی نظر آتا ہے۔ میں اس کی بات پر حیران ہو جاتا، کیونکہ مجھے تو نہ کوئی آوازیں سنائی دیتی تھیں اور نہ ہی کوئی نظر آتا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت اکیلے گزارنے لگی۔ اسے آوازیں آتی جیسے کوئی رو رہا ہے، کوئی لڑ رہا ہے، لیکن کون جانتا تھا کہ ان سب کی حقیقت ایسی بھیانک ہوگی جو میری زندگی بدل دے گی۔ وہ ان سب باتوں کا ذکر اکثر میرے سامنے بھی کیا کرتی تھی، لیکن میں نے ان سب کو شبانہ کا وہم سمجھا اور اس کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ شبانہ ہمیشہ مجھ سے کہتی، وہ دیکھو وہ کھڑا ہے، وہ میرے سب کچھ لے جائے گا۔ میں شبانہ سے کہتا، یہاں کوئی نہیں ہے، یہ سب تمہارا وہم ہے۔ یہ کچھ دن بعد کی بات ہے۔ میں نے تقریباً 40,000 کے قریب رقم شبانہ کو دی اور بولا اسے سنبھال کر دراز میں رکھ دو، مگر جب اگلے دن مجھے ان پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں نے شبانہ سے کہا وہ پیسے لے آؤ۔ شبانہ پیسے لینے گئی تو خالی ہاتھ واپس آ گئی اور بولی وہ پیسے وہاں نہیں ہیں۔ میں بری طرح سے صدمے میں آ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیسے وہاں نہیں ہیں تو کہاں ہیں؟ شبانہ روتے ہوئے بولی، ضرور وہی لے گیا ہوگا۔ مجھے اس کی بات پر بہت غصہ آیا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی کہ کس کا کہہ رہی تھی؟ میں نے کچھ دوستوں سے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری بیوی پر جنات کا سایہ ہے اور اسے کوئی اور مخلوق نظر آتی ہے۔ اس بات پر یقین کرنا میرے لیے تھوڑا سا مشکل تھا، کیونکہ میں بہت ماڈرن اور آزاد خیال تھا، اس لیے ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ شبانہ کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں ایک بات نوٹ کرنے لگا تھا، جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا گھر کی چیزیں غائب ہوتی جا رہی تھیں، ٹی وی اور میرے 2 موبائل۔ آخر یہ ہو کیا رہا تھا؟ میں نے شبانہ سے پوچھا تو اس نے کہا وہی آدمی لے گیا ہے سب کچھ، تم اسے مار کیوں نہیں دیتے ہو؟ اب میں بوکھلا گیا، آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حالانکہ شبانہ کے زیور جو لاکر میں رکھے ہوئے تھے وہاں سے بھی چوری ہو گئے۔ لاکھوں کے زیور کا صدمہ اپنی جگہ اور شبانہ کی حالت اپنی جگہ۔ میری تو زندگی ٹینشن میں آ چکی تھی۔ مجھے بھی آہستہ آہستہ یہی لگنے لگا کہ یہ کوئی جن بھوتوں کا چکر ہوگا۔ اور پھر میری زندگی میں وہ رات آئی۔ میری روزانہ کی روٹین تھی، دن بھر کا تکا، رات 10 بجے سو جاتا تھا اور پھر صبح تک آنکھ نہ کھلتی۔ لیکن ایک رات اتفاقاً کہیں یا اس رات نے میری زندگی میں آنا تھا یا خدا نے مجھے وہ سب دکھانا تھا، میری آنکھ رات 2 بجے کھلی۔ میں نے جب کروٹ بدل کر دوسری طرف دیکھا تو شبانہ بیڈ پر نہیں تھی۔ میں کچھ الجھ گیا، رات کے 2 بجے وہ کہاں چلی گئی؟ پھر مجھے کچھ آوازیں بھی آنے لگیں۔ میں کچھ تجسس لیے کمرے سے باہر نکلا اور ان آوازوں کے تعاقب میں کمرے سے نکل کر لان میں آیا۔ پھر میری آنکھوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ شبانہ لان کی مٹی کھود رہی تھی جیسے اندر کچھ ڈال رہی ہو، اور تھوڑی دیر بعد اس نے مٹی برابر کر دی۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ شبانہ آخر رات کے 2 بجے لان میں کیا کھود رہی ہے؟ میں اس بات کا ذکر شبانہ سے نہیں کیا اور چپ چاپ آ کر دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا، لیکن اس کے بعد میں سو نہیں سکا اور ساری رات مجھے خیال آتے رہے۔ اگلی رات اسی وقت ایک بار پھر میری آنکھ کھلی، ایک بار پھر شبانہ کمرے میں نہیں تھی۔
اب مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ شبانہ کہاں گئی ہوگی۔ میں کمرے سے باہر نکلا، وہی کل والا منظر تھا۔ شبانہ گڑھا کھود کر اندر کچھ ڈال رہی تھی یا نکال رہی تھی، صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک تو وہ مجھ سے دور تھی اور دوسرا اندھیرا بھی کافی زیادہ تھا، اور پھر روز یہی ہونے لگا۔ اب میں نے اس حقیقت کا پتہ لگانے کی کوشش کی کہ آخر کیا ہے یہ سب۔ پھر ایک دن شبانہ شاپنگ پر چلی گئی۔ میں نے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور وہی گھڑا کھودنے لگا جو شبانہ کھودتی تھی۔ جب میں نے مکمل گھڑا کھودا تو یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میرے سارے پیسے، تقریباً 2-3 لاکھ کے قریب، اور وہ زیور، وہ سب وہیں اس گڑھے میں تھا، اور وہاں ایک چھوٹا سا موبائل بھی تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا۔ شبانہ کی سچائی بجلی بن کر میرے سر پر گری۔ میں نے موبائل آن کیا۔ اس میں ایک نمبر تھا اور اس پر کئی بار کال کیے گئے تھے۔ حقیقت کی کڑی یہیں ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی مجھ پر اور بجلی گرنی باقی تھی۔ میں نے وہ سب کچھ وہیں ویسے چھوڑ کر دوبارہ گھڑا بھر دیا۔ یہ گھڑا شبانہ اپنے لیے کھود چکی تھی، یہاں اب وہ خود گرنے والی تھی۔ وہ جنات بھوت والی ساری کہانی جھوٹ تھی تاکہ وہ اپنے گناہوں پر پردہ ڈال سکے، اور میری آنکھوں پر بھی۔ لیکن جھوٹ کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوتی۔ پھر 2 دن بعد میں نے شبانہ سے کہا، میں آفس کے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، اگلے دن واپس آؤں گا۔ یہ بول کر میں گھر سے باہر نکل گیا اور پھر گھر کے پچھلے دروازے سے اندر آ گیا اور بیڈ کے نیچے چھپ گیا۔ شبانہ نے ایک بار پھر اس گڑھے کو کھود کر موبائل نکال کر نمبر ملانے لگی اور اس شخص کو گھر بلا لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص میرے گھر میں آ گیا۔ میں پولیس کو پہلے ہی کال کر چکا تھا۔ پولیس بھی آ گئی۔ میں بھی شبانہ اور اس شخص کے سامنے آ گیا۔ شبانہ مجھے دیکھ کر بوکھلا گئی۔ میں نے شبانہ کے منہ پر تھپڑ مارا اور اسے وہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ اس شخص کو پولیس لے گئی۔ شبانہ طلاق کا داغ لے کر میرے گھر سے نکل گئی، اور میں اتنے بڑے دھوکے کے بعد پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ شبانہ سے میں جان سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ مجھے اس سے اس دھوکے کی امید نہیں تھی، لیکن جہاں بھروسہ زیادہ ہو، دھوکہ ہمیشہ وہیں ملتا ہے۔